آج میرے بیٹے کی شادی تھی۔ میں بہت خوش تھی اور ہر ماں کا ارمان ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا بیاہ جائے، گھر خوشیوں سے بھر جائے۔ پھر اب تو میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی جان بھی نہیں تھی کہ میں گھر کے کام کاج کر سکتی۔ اسی لیے میں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک پیاری سی لڑکی ڈھونڈ لی تھی۔ سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ میری بہو بہت زیادہ جہیز اپنے ساتھ لائی اور ساتھ ایک نوکرانی لائی تھی۔ پہلے تو مجھے حیرت ہوئی اور تھوڑا عجیب بھی لگا کہ جب کام کے لیے نوکرانی تو میں بھی رکھ سکتی تھی، لیکن مجھے نوکروں کے کام پسند نہیں آتے تھے۔ میں نے من ہی من میں سوچا کہ رہ لئے ہفتہ 2 ہفتے یہاں پر، پھر چلتا کروں گی اسے۔ لیکن جیسے وقت گزرتا گیا بلقیس میرے گھر میں اپنی جگہ بناتی گئی۔ جہاں تک میری بہو کی بات ہے تو اس کو میں نے پہلی بار پارلر میں دیکھا تھا، جہاں میں اپنی باجی کے ساتھ گئی تھی، ورنہ میں پارلر والے کے چکر میں نہیں پڑتی۔ لیکن جب میں نے پارلر والی لڑکی کو دیکھا تو وہ مجھے بہت اچھی لگی، سلجھی ہوئی، سمجھدار۔ اس کی اماں بھی اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ باتوں باتوں میں نے ان سے رشتے کی بات کر لی اور یہ سلسلہ نکل پڑا۔ اب میں اپنے فیصلے سے خوش اور مطمئن تھی۔ میری بہو نور بہت ہی اچھی تھی۔ بہو نور اور کام والی بلقیس تھی، لیکن بہو کے ساتھ جو ملازمہ آئی تھی وہ ہر وقت نقاب میں رہتی تھی۔ خیر، میں خاموش رہی۔ اپنے کچن کا کام میں کسی کو کرنے نہ دیا کرتی تھی، لیکن وہ لڑکی بہت ہی تیز تھی۔ مجھے اس بات میں بھی مات دے گئی۔ وہ بہت عبادت گزار تھی۔ میں نے اسے دل سے خوش ہو کر کھانا بنانے کا کام بھی سونپ دیا تھا۔ میں بہت خوش تھی اور سکون میں بھی تھی۔ وہ لڑکی نہ صرف گھر کے کام کرتی بلکہ میری بھی اتنی خدمت کرتی کہ میں حیران رہ جاتی۔ لیکن آج تک میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ ہر وقت نقاب کیے رہتی تھی۔ میں نے کئی بار سمجھایا کہ نقاب اتار دو، یہاں کون سا کوئی مرد ہوتا ہے، میرا بیٹا بھی صبح صبح آفس چلا جاتا ہے، پھر عورتوں سے بھلا کیا پردہ۔ میری بات سن کر وہ گھبرا جاتی، ہاتھ کانپنے لگتے۔ میری بہو آ گئی اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ امی جان، یہ اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھاتی، بہت ہی پردے دار ہے، اس کو پردے میں ہی سکون ملتا ہے، تو آپ اسے نہ کہا کریں۔ بلکہ اس کے جانے کے بعد میری بہو میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور آہستہ سے بولی، امی جان، ہم نے اس کا چہرہ دیکھ کر کیا کرنا ہے؟ جب ہمیں اتنا سکھ دے رہی ہے، گھر شیشے کی طرح ہوتا ہے، کھانا لذیذ بناتی ہے، میں نے دیکھا ہے رات گئے تک عبادت بھی کرتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری فرمائش پر بدگمان ہو جائے اور کام ہی چھوڑ کر چلی جائے۔ آج کل کہاں ملتی ہیں ایسی نوکرانیاں۔ بہو کی بات تو ٹھیک تھی۔ میں خاموش ہو گئی، لیکن میرے دل میں عجیب سی کھٹپٹ ہو رہی تھی۔ بھلا عورتوں سے کیسا پڑتا؟ یوں وقت گزرتا گیا۔ ایک رات میری آنکھ کھلی اور میں پانی لینے کچن کی طرف جانے لگی۔ میں نے دیکھا کہ بلقیس کچن کے ساتھ والے کمرے میں تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی۔ اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، نظریں اب بلقیس پر تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ کتنی عبادت گزار ہے، اور میں مگن سی وہاں پر کھڑی تھی کہ اس کا چہرہ دوسری طرف تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ اس نے نقاب نہیں کیا ہوا تھا۔ میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہاں کھڑی رہی کہ شاید اس کی ایک جھلک مجھے دکھائی دے، اور اچانک جب اس نے سلام پھیرا تو اس کے چہرے کا رخ میری جانب ہو گیا۔ جیسے ہی اس کے چہرے پر میری نظر پڑی، میں گرتے گرتے بچی۔ میری روح تک لرز گئی، یہاں تک کہ مجھے اچانک سے کھانسی کا دورہ پڑا اور جلدی سے پانی کا گلاس اٹھایا، لیکن تب تک اس کی نظر مجھ پر پڑ چکی تھی۔ وہ اٹھ گئی اور کمرے کی جانب جا کر خود کو میری نظروں سے چھپانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن میں تب تک اس کو دیکھ چکی تھی۔ تب سے مجھے بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ ساری رات میں نے کانٹوں پر گزاری، ساری رات میں سو نہیں سکی تھی۔ یہ سب آخر کیا تھا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے صرف دن کا انتظار تھا۔ میں بس چاہتی تھی کہ بہو کے روبرو کھڑی ہو کر اس سے سارا سچ سنوں، لیکن میں چاہتی تھی کہ ایک بار میرا بیٹا چلا جائے تو میں بہو سے پوچھوں کہ یہ سب کیا ہے۔ اگر بیٹے کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ اسی وقت طلاق دے دیتا۔ طلاق کیا، شاید وہ طیش میں آ کر نور کو جان سے ہی مار دیتا۔ بات ہی اتنی بڑی تھی
کہ کچھ بھی ہو سکتا تھا، میرے بیٹے کا گھر برباد ہو سکتا تھا، لیکن اتنا تو میں سوچ ہی چکی تھی کہ اگر اس کا رتی برابر بھی قصور نکلا تو اس کو طلاق میں خود دلوا دوں گی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر قصور کس کا ہے، اب وہی سب بتا سکتی تھی۔ میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ نور اٹھ گئی تھی، اس نے ناشتہ کر لیا اور اپنے کمرے میں گئی تھی۔ میرا بیٹا اپنے آفس چلا گیا تھا۔ یہی وقت تھا سچ جاننے کا۔ میں نور کے کمرے میں گئی، دستک دے کر میں اندر چلی گئی۔ وہ اپنی الماری سیٹ کر رہی تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اس کے بیڈ پر بیٹھ گئی اور اس سے پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ آخر یہ سب کیا ہے؟ میرے گھر میں یہ کیسا کھیل تم دونوں کھیل رہی ہو؟ آخر کیا سچ ہے؟ اور اگر تم نے مجھے سچ نہ بتایا تو میں تمہیں طلاق دلوا دوں گی۔ میری بات پر نور میرے قدموں میں گر گئی۔ امی جان، مجھے معاف کر دیں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ مجھے پوری بات بتاؤ۔ وہ میری بات سن کر بہت گھبرا گئی۔ اب میں آپ کو سب سچ بتاتی ہوں، لیکن آپ پہلے وعدہ کریں کہ قاسم کو اس کا علم نہیں ہونے دیں گی۔ دیکھو نور بیٹا، مجھے اب سچ بتاؤ۔ سچ جاننے کے بعد ہی میں فیصلہ کروں گی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میری بات پر وہ اپنے آنسو پونچھ کر اپنا قصہ مجھے سنانے لگی۔ مزید اس نے بتایا کہ میں کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ہم 3 بہن بھائی تھے۔ بڑی بہن کی شادی 3 سال پہلے ہو گئی تھی اور تب سے وہ باہر ملک میں رہتی تھی۔ اس کے بعد میں اور میرا چھوٹا بھائی فہد رہ گئے تھے۔ میں کالج جاتی تھی، فہد اسکول۔ ہم سب بہت خوش تھے کہ اچانک پاپا کو بزنس میں لاکھوں کا نقصان ہوا اور ہمارے گھر کے حالات بہت خراب ہو گئے۔ میرا کالج چھوٹ گیا اور فیس نہ دینے کی وجہ سے فہد کو بھی اسکول سے نکال دیا گیا۔ پاپا قرض میں ڈوب گئے، کسی رشتہ دار نے پوچھا تک نہیں۔ یہ بات سچ ہے کہ تب تک ہی سب ساتھ دیتے ہیں جب تک آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے۔ پاپا نے اپنا قرضہ اتارنے کے لیے اپنا گھر بیچ دیا۔ کچھ پیسے بچ گئے، ان سے ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لے لیا۔ اس کا 6 مہینے کا ایڈوانس دے دیا۔ اس میں 2 مہینے کا راشن ڈلوایا۔ اب بس چند ہزار روپے ہی بچے تھے، وہ بھی کب تک چلتے؟ میرے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی، نہ کوئی نوکری کرتی تھی۔ میں نے پڑوسیوں کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا، لیکن وہ چند 100 روپے کافی نہیں تھے۔ پاپا کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ وہ پہلے ہی دل کے مریض تھے اور حالات کے ہاتھوں نڈھال ہو گئے تھے۔ بڑی بہن کو ہم نے کچھ نہیں بتایا کہ وہ پریشان نہ ہو۔ کسی اسکول میں انٹرویو دینے گئی، مگر وہاں بھی مایوسی ہوئی، کیونکہ میری شکشا کی وجہ سے 2000 روپے میں رکھنا چاہتے تھے، اور اس مہنگائی کے دور میں 2000 سے ہوتا ہی کیا ہے۔ میں باہر آ گئی۔ اس دھوپ میں بس اسٹاپ کے بینچ پر بیٹھ کر بس کا انتظار کرنے لگی اور مجھے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ میں رو کیوں رہی ہوں۔ میں نے جب سر اٹھایا تو میں بہت ڈر گئی، کیونکہ وہ ایک شخص تھا جو ہمیشہ مجھے یہاں پر بیٹھا دیکھ کر گھورتا رہتا تھا، مگر آج اس کی اتنی جرأت دیکھ کر مجھے بہت زیادہ خوف آیا۔ میں وہاں سے اٹھ کر دوسری جگہ بیٹھ گئی، مگر وہ وہاں بھی آ گیا اور رونے کی وجہ پوچھنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ وہاں سے چلا جائے اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دے، لیکن اس نے کہا اگر میں چاہوں تو وہ میری مدد کر سکتا ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ میری کیا مدد کرے گا، یہ بیچارے تو خود مانگ کر اپنے پیٹ پالتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا مجھے اس کی کوئی مدد نہیں چاہیے، وہ جائے یہاں سے، لیکن وہ نہ مانا۔ میں نے بتایا کہ میرے حالات اچھے نہیں ہیں، کوئی ڈھنگ کی نوکری بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر اس نے اپنا مشورہ دیا کہ تم اپنا پارلر کیوں نہیں کھولتی۔ اس کی بات سن کر مجھے ہنسی آئی۔ اس کے لیے لاکھوں روپے چاہیے اور میرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہے کہ میں کسی پارلر میں کورس کر سکوں۔ یہ سن کر اس نے اپنی جیب سے کاغذ اور پین نکالا اور کاغذ پر کچھ لکھ کر کاغذ میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ میرا نمبر ہے، تم سوچ لو پھر مجھے کال کر لینا، میں تمہیں پیسے دے دوں گا۔ میں نے فوراً سے اس کے ہاتھ سے اس کا نمبر لے لیا اور وہاں سے اٹھ گئی، کیونکہ میری بس آ گئی تھی۔ اس وقت بہت برے دن گزر رہے تھے۔ گھر میں 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گیا تھا۔ مجھے اور اماں کو فہد کے اسکول کی بہت فکر رہتی تھی۔ کئی مہینے ہو گئے وہ گھر پر ہی اداس بیٹھا
اپنے اسکول بیگ کو اپنی کتابوں کو بکھارے ہوئے گھنٹوں دیکھتا رہتا۔ اس کے اسکول کا بہت خرچ ہو رہا تھا۔ ایک دن میں اپنی ایک دوست کے گھر گئی اس سے بات کرنے کہ کسی اسکول میں اچھی سی جاب پر لگوا دے۔ اسی سے بات کر کے جب میں وہاں سے نکلی تو راستے میں ایک بیوٹی پارلر دیکھا۔ اسے دیکھ کر مجھے اس انجان شخص کی بات یاد آئی۔ میں اندر چلی گئی اور کہا کہ میں کام سیکھنا چاہتی ہوں۔ پارلر کی اونر نے کہا کہ وہ کورس کروانے کا 1,00,000 روپیہ لیتی ہیں اور 1 سال کا کورس ہے جس میں وہ مجھے سب کچھ سکھا دیں گی۔ میں نے اداس ہو کر سوچا کہ میں یہ پیسے کہاں سے لاؤں گی۔ یہ کہہ کر میں چلی گئی کہ کچھ دن بعد بتاتی ہوں آپ کو۔ لیکن میں 1,00,000 روپیہ کہاں سے لاتی؟ میرے پاس تو 10,000 روپے بھی نہیں تھے۔ پھر میں گھر آ گئی اور کچھ دیر بعد اس انجان کا نمبر ملایا۔ اس نے میرا فون کاٹ دیا اور خود کال کی اور پوچھا، کیا ہوا؟ کیا تم وہی لڑکی ہو جو اس بس اسٹاپ پہ ملی تھی؟ مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ اس نے تو میری آواز بھی نہیں سنی اور بغیر میری آواز سنے مجھے کیسے پہچانا، مگر میں نے اس پر کچھ ظاہر نہیں کیا۔ ہاں میں وہی لڑکی ہوں۔ میں نے پوچھا کہ 1,00,000 کہاں سے ملیں گے، جو کہ وہ خود بہت غریب ہے، اور یہ بات سن کر وہ ہنسنے لگا۔ تمہیں پیسوں سے مطلب ہے، وہ تمہیں مل جائیں گے۔ کتنے چاہیے؟ میں نے کہا مجھے 1,00,000 روپے چاہیے، میں اسے لوٹا دوں گی۔ اس نے مجھے اس بس اسٹاپ پر بلایا اور میں نے حامی بھر لی۔ میں وہاں پہنچی تو وہ پہلے سے موجود تھا۔ اس نے میرے ہاتھ میں لفافہ دیا اور خاموشی سے واپس چلا گیا۔ میں نے لفافہ اپنے پرس میں رکھا اور گھر آ گئی۔ کمرے میں آ کر دروازہ بند کیا۔ میں نے لفافہ کھولا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ لفافے میں 2,00,000 پڑے تھے۔ میں نے اسے کال کی اور پوچھا، مجھے 1,00,000 کی ضرورت تھی، تم نے 2,00,000 کیوں دیے؟ تو وہ بولا، 1,00,000 سے تم کورس کر لینا اور دوسرے 1,00,000 سے اپنے گھر کا خرچہ کرنا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور جوش میں آ کر اسے وعدہ کر بیٹھی کہ زندگی میں اسے میری کوئی بھی مدد کی ضرورت پڑے تو لازمی کروں گی۔ وہ مجھے اپنی بہن سمجھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ انجانے میں مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے فون رکھ دیا، دوسرے دن پارلر میں پیسے جمع کروائے اور کورس کر لیا۔ اس طرح دن گزرتے جا رہے تھے۔ میں نے بہت کچھ سیکھ لیا اور اس طرح فہد کو بھی اسکول میں داخل کروا دیا۔ سال پورا ہو گیا اور اس کے اندر مجھے کورس کا سرٹیفکیٹ بھی مل گیا۔ اب میں اپنا پارلر کھولنا چاہتی تھی۔ میں نے اس انجانے سے ایک بار پھر کال ملائی اور بتایا کہ میرا کورس کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو اس نے کہا کہ میں پھر اسی جگہ پر آ جاؤں۔ میں وہاں گئی تو اس نے مجھے لفافہ دیا اور کہا، میرے ساتھ چلو۔ میں گھبرا گئی تو بولا، میں نے تمہارے لیے پارلر دیکھا ہے جو کوئی کرائے پر دے رہا ہے۔ میں اس کے ساتھ چلی گئی اور سارے معاملات طے کیے اور گھر آ گئی۔ دوسرے دن سے پارلر میں بیٹھ گئی اور پارلر پر اوپن کا بورڈ لکھ کر لگا دیا اور اپنی مدد کے لیے ایک لڑکی بھی رکھ لی۔ پارلر چل پڑا۔ گھر کے حالات ٹھیک ہونے لگے تھے۔ میں تو اس کی بہت احسان مند تھی اور دن رات اسے دعائیں دیتی تھی۔ مہلائیں جو در پہ در آ رہی تھی، ان میں سے ایک مہیلا آپ بھی تھی، جنہوں نے مجھے پسند کیا اور مجھے اپنی بہو بنا لیا۔ میری شادی کی تیاری ہو رہی تھی کہ ایک دن اس انجانے شخص نے مجھے کہا کہ اسے میری مدد چاہیے۔ میں نے کہا کہ میں اس کے سب پیسے لوٹا دوں گی۔ مجھے پیسے نہیں چاہیے، بلکہ مجھے مدد چاہیے۔ اس نے مجھے میری ہی نادانی میں کیا ہوا وعدہ یاد کروایا جو میں نے اسے 2,00,000 روپے کے بدلے میں کیا تھا۔ میں اس کی بات سن کر کافی زیادہ پریشان ہوئی کہ نہ جانے وہ مجھ سے کیا مانگ لے گا، لیکن میں نے دل بڑا کیا اور کہا، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اس کی بات سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے مجھے کہا کہ تم مجھے اپنے ساتھ اپنے جہیز میں لے کر جاؤ گی۔ میں حیران ہوئی، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ بولا، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تم مجھے اپنے ساتھ کام والی بنا کر گھر لے جاؤ گی اور میں ہر وقت خود کو ڈھانپ کر رکھوں گا۔ کسی کو بھی خبر تک نہ ہوگی کہ میں لڑکی نہیں ہوں بلکہ لڑکا ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے غصہ آنے لگا۔ تبھی تو میں چلائی تھی کہ میں یہ سب کیوں کروں گی؟ میں مانتی ہوں کہ تم نے میری مدد کی ہے، میں تمہاری احسان مند بھی ہوں، لیکن میں اپنے ہونے والے پتی سے اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتی ہوں کہ میں ایک غیر مرد کو اپنے گھر لے جاؤں؟ مجھے کیا معلوم تم کس ارادے اور کس نیت کے ساتھ جانا چاہتے ہو؟ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔
میں نے اپنی تجوری کا تالا کھولا۔ 2 لاکھ روپے پہلے سے ہی علیحدہ کر کے ایک لفافے میں ڈال کر رکھے تھے کہ نہ جانے کب میرے مددگار کو ان پیسوں کی ضرورت پڑ جائے۔ میں نے وہ لفافہ اس کی جانب بڑھایا اور کہا، گن لو، پورے 2 لاکھ ہیں، اور جاؤ یہاں سے۔ آج سے تمہارا اور میرا رشتہ ختم ہوا۔ میری بات سن کر وہ ایک دم میرے پاؤں میں گر کر تڑپنے لگا اور بہت زیادہ رونے لگا۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ باندھ لیے اور ایسے رو رہا تھا جیسے ایک چھوٹا بچہ پیٹ میں اپنی ماں سے جدا ہو کر خوفزدہ ہوتا ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر میرے دل کو اس پر ترس آ گیا۔ میں بھی زمین پر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ بلاول بھائی، کیا بات ہے؟ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میری بات سن کر وہ بہت پر امید نظر سے مجھے تکنے لگا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، نور، مجھے میری ماں سے ملوا دو۔ کون سی ماں؟ میں حیران ہوئی۔ اس نے کہا، تمہاری ہونے والی ساس میری ماں ہے۔ میں اپنی ماں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے تم اپنے ساتھ لے چلو۔ میری یہ اچھا پوری ہونے دو۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت عجیب لگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ میرے پتی کا بھائی ہو؟ اگر وہ میری ساس کا ہی بیٹا ہے تو گھر کیوں نہیں جاتا؟ میرے دل میں بے تحاشا سوال اٹھ رہے تھے۔ تو وہ بولا، مجھے معلوم ہے کہ تم میری بات سن کر حیران ہو گئی ہو۔ تم یہ سوچ رہی ہوگی کہ اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو سیدھے گھر کیوں نہیں چلا جاتا، مگر میری مجبوری ہے نور۔ میں اب بھی روئے جا رہا تھا۔ اب مجھے اپنی داستان حیات سنانے لگا۔ میں جب پیدا ہوا تھا نا، میری اماں خوش نہیں ہوئی تھی۔ ان کو ڈھیروں وسوسوں نے گھیر لیا تھا۔ وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ تم خود سوچو، ایک لڑکی سسرال جائے اور جلدی امید سے ہو جائے تو کتنی خوش ہوتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ پہلا بچہ سسرال میں اس کے قدم مضبوط کر دے گا، مگر میری پیدائش کے بعد میری اماں کے قدم مضبوط تو نہ ہوئے تھے۔ اگر میرا راز پتہ چل جاتا تو میری دادی میری اماں کو 1 منٹ کے لیے بھی برداشت نہ کرتی۔ عین ممکن تھا کہ میرا باپ ہاسپٹل کے بیڈ پر ہی میری اماں کو طلاق دے کر چلا جاتا، جبکہ اس میں قصور میری اماں کا نہیں تھا۔ یہ تو اللہ کی مرضی تھی کہ اس نے مجھے نہ لڑکا بنایا اور نہ لڑکی، میرے لیے تیسری جنس کا انتخاب کر لیا۔ میں اس کی باتیں سن کر سکتے میں آ گئی، جبکہ وہ خود زرد ہو رہا تھا۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ لوگ ابو کو مبارکباد دیتے، آپ کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے۔ سب پھولے نہیں سما رہے تھے۔ ہر کوئی میری ماں کے آگے پیچھے ہو رہا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے کونے میں بیٹھی آنسو بہاتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم اس نے کیسے مجھے اپنے گھر والوں سے چھپا کر بڑا کیا۔ گھر میں کسی کو کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اماں مجھے لڑکے والے کپڑے پہناتی تھی، لڑکوں والے اسکول میں ڈال دیا تھا۔ میرا دل لڑکوں سے کھیلنے کو نہیں کرتا تھا، بلکہ میرا دل کرتا تھا کہ اپنی چھوٹی بہن رضیہ کی گڑیا سے کھیلوں۔ ایک دن اماں کی لال لپسٹک اٹھا کر ہونٹوں پر لگا لی اور باہر صحن میں نکل آیا۔ میری دادی ہنس ہنس کر نڈھال ہو رہی تھی۔ اماں کو بلا کر کہا، دیکھ تیرا بلاول تو لڑکی بن گیا۔ اور اس دن اماں مجھے بازو سے پکڑ کر کمرے میں لے گئی۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے مجھے ابو کے بیلٹ سے بہت مارا۔ میرا جسم نازک تھا، میں 6 سال کا بچہ ہی تو تھا، لیکن اماں کو مجھ پر رحم نہیں آیا۔ جب میرے جسم سے خون بہنے لگا تو وہ مجھ سے زیادہ رو رہی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹا رو رو کر تھک چکے تھے۔ دادی نے دروازہ نوک کیا، لیکن اماں نے نہیں کھولا اور اپنا سر دیوار میں مار مار کر لہو لہان ہو چکی تھی۔ انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا۔ وہ میرے لیے تڑپ رہی تھی اور میں اپنی ماں کے لیے۔ میں کتنے دن اماں کی تکلیف یاد کر کے روتا رہا۔ ماں تو ہر وقت مجھ سے معافی مانگتی رہتی تھی۔ اس دن اماں نے مجھے سمجھایا کہ اگر میں نے دوبارہ ایسی کوئی حرکت کی تو ابو مجھے ایسی جگہ چھوڑ آئیں گے جہاں ہر روز ایسے ہی مار پڑے گی۔ اس کے بعد میں نے ایسا کرنے کا کبھی سوچا بھی نہیں۔ ہر بار دل کیا مگر اپنے دل کو روندا۔ کچھ سال بیت گئے، اماں کی مرضی پوری کی۔ جو سبق وہ ہر روز پڑھایا کرتی تھی وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ لیکن ایک دن میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی۔ میں جب 10 سال کا ہوا تو ابو نے میری چھوٹی سی سالگرہ منانے کا سوچا۔ میرے لیے اماں نے بہترین کپڑے نکال کر رکھ دیے، لیکن میں نے چھوٹی بہن کے استری کی ہوئی فراک پہن لی۔ اماں کی سرخی لگا کر جب میں باہر کیک کاٹنے کے لیے نکلا تو سب گھر والے ہنس رہے تھے۔ تب ہنسی میں امی نے میرے سر پر ہاتھ مارا اور بولی، تمہاری مزاق کی عادت نہیں جائے گی۔
پھر وہ مجھے کمرے میں لے گئی. مجھے دوبارہ تیار کرتے ہوئے وہ بہت زیادہ رو رہی تھی. میں نے وجہ پوچھی تو وہ بولی, تم نے بہت غلط کیا ہے. اگلے دن صبح وہ مجھے بازار لے گئی. وہ بازار تو نہیں تھا, مجھے دور کسی ایک گاؤں میں تنگ و تاریک گلی سے گزرتے ہوئے ایک گھر میں لے گئی, جہاں سبھی تیسرے جنس کے افراد تھے. بات بات پر تالی بجاتے تھے. مجھے بڑی گھبراہٹ ہو رہی تھی. میں نے اماں کو کہا, یہاں سے مجھے لے چلو, میرا سانس گھٹ رہا ہے. مگر وہ ایک بزرگ گرو کے پاس بیٹھ کر نہ جانے کیا باتیں کر رہی تھی. گرو نے مجھے اپنے پاس بلا کر کہا کہ آج سے میں تمہاری ماں ہوں. میں نے اماں کا کندھا پکڑ لیا. میرا دل خوف سے کانپ رہا تھا. وہی ہوا جس کا ڈر تھا. میری اماں اٹھ کر باہر کی طرف چل دی. میں ان کے پیچھے بھاگنے لگا, لیکن مجھے گرو کے چیلوں نے پکڑ لیا. میں چیختا چلاتا رہا. اماں نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا تھا. میرا ننھا سا دل کانپ رہا تھا. ہائے, میں بہت بے بس تھا. میرے کمزور بدن میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں خود کو چھڑوا کر بھاگ جاتا. میں ساری رات دھاڑے مار مار کر روتا رہا. صبح سویرے ہی اماں مجھ سے ملنے آ گئی. میں اماں سے لپٹ کر ایک بار پھر بہت رویا. اماں نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور چلی گئی, میرے کسی سوال کا جواب دیے بغیر. میں نے وعدہ کیا کہ آج کے بعد میں کبھی اماں کو یاد نہیں کروں گا. گرو مجھے بہت پیار کرتا تو مجھے اس سے گھن آتی. میں سب سے الگ تھلگ بیٹھا گھر والوں کو یاد کر کے روتا رہتا. ایک دن گرو میرے پاس آ گیا. میں رو رہا تھا تو وہ بھی رونے لگا. اس نے مجھے بتایا کہ اس کے ماں باپ تو پیدا ہوتے ہی اس کو یہاں چھوڑ گئے تھے. اسے تو اپنے ماں باپ کا بھی نہیں پتا, نہ ہی اسے کبھی کوئی ملنے آتا ہے. مجھے اب اس کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا. مجھے بہت غصہ آیا. مجھے یہاں آئے ہوئے ایک مہینہ ہو گیا تھا. مجھے اس دن پتا چلا کہ اس سب کے پیچھے میری اماں ہی تھی اور مجھے وہ اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتی تھی. میں نے بھی سمجھوتا کر لیا. اب میں اماں سے خفا رہتا. گرو نے ڈانس سیکھنے کو کہا تو میں نے فوراً حامی بھر لی. میں نے خوب میک اپ کر کے ڈانس سیکھنا شروع کر دیا. میرے گرو نے مجھے ہیرا بنا دیا. میں مکمل تیار ہو چکا تھا. اب ماں بلاتی تو میں نہ ملتا. پورے شہر میں میرا چرچا ہونے لگا تھا. میں اب جوان ہو گیا تھا اور مزید حسین بھی. میں نے خوب دولت کمائی. میرا گرو بہت ہی بیمار ہو چکا تھا. میں سارا دن اس کی خدمت کرتا, اس کی ہر آسائش کا انتظام کرتا. مجھے ہر وقت وہ دعائیں دیتا رہتا. ایک دن اس نے مجھے اپنے پاس بلا کر کہا کہ میری اچھا ہے کہ تم قرآن سیکھو. اس نے مجھے ایک پتہ بتایا کہ جاؤ. اتنا کہہ کر وہ انتقال کر گئے. اب یہ میرے گرو کی آخری اچھا تھی. نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس پتے پر جانا پڑا. میں نے دروازے پر کھڑا تھا جب مجھے اندر سے بہت ہی خوبصورت آواز میں قرآن پاک کی تلاوت سنائی دی. میں عجیب سا ہو گیا. پھر وہی آواز اس آیت کا ترجمہ پڑھنے لگی. ترجمہ: اللہ پاک اپنے گناہ کردہ بندوں سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر کوئی برائی سے پلٹ جائے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. اس آیت نے مجھ پر بڑا کام کیا. میں گڑ گڑا کر روتا رہا, اللہ سے معافی مانگتا رہا. میں نے قرآن کی ساری تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی. میں نے سب غلط کام چھوڑ دیے. اپنا پیٹ پالنے کے لیے مزدوری کرنے لگا. تو مجھے روزانہ جن آنکھوں کا اور جس طرح کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑا یہ میں نہیں جانتا تھا. تب مجھے اماں کی مجبوری سمجھ آ گئی. میری ماں آخر کیوں روتی تھی؟ اس کی بیٹی بھی جوان ہو رہی تھی. پھر بھلا ایک تیسری جنس کے انسان کی بہن کو کون رشتہ دیتا؟ میں نے اپنا سارا پیسہ جمع کیا تاکہ کسی ضرورت مند کے کام آ سکوں. تو مجھے آپ ضرورت مند لگی, اسی لیے میں نے آپ کو پیسے دیے. میں اماں کی خدمت کر کے خدا کو راضی کرنا چاہتا تھا. اس لیے ایک دن میں آپ سے ملنے پالر آیا تو وہاں مجھے میری ماں نظر آئی. میں نے اپنی ماں کو دیکھ لیا. پھر پتا چلا کہ وہ آپ کو اپنے بیٹے اور میرے بڑے بھائی سے آپ کی شادی کرنا چاہتی ہیں. تو میں آپ کے پاس آیا. بلاول ساری بات سنا کر روتا رہا اور میں بھی روتی رہ گئی. ماں جی, اس کی باتیں سن کر میں خود کو روک نہیں پا رہی تھی. کیا میں نے غلط کیا؟ میری بہو مجھ سے سوال کر رہی تھی جبکہ میں تو خود زمین میں گڑ گئی تھی. میں نے بہو کو گلے لگا لیا اور بڑا روئی تھی. مجھے میرا ننھا بلاول یاد آیا تھا. اس نے بہت سختیاں جھیلی تھی. میں بھاگ کر اس کے کمرے میں گئی تو وہ اپنا سامان پیک کر کے بیٹھا تھا. مجھے دیکھ کر میرے قدموں میں گر گیا. میں نے اس کو اٹھایا اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا. میں نے گڑ گڑا کر اس سے معافی مانگی اور اس نے مجھے معاف کر دیا.
میرا بلاول میرے سینے سے لگا بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ پھر وہ مجھ سے جدا ہوا اور اپنا سامان اٹھا کر چل دیا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے سامان چھین کر کہا، وہ میرے پاس رہے، کہیں مت جائے۔ وہ گھبرا گیا اور بولا، اماں میں آپ کی زندگی مشکل میں نہیں ڈال سکتا۔ میں نے اس کو کہا کہ زندگی تو میں نے تمہاری مشکل بنا دی، لوگوں کے ڈر سے، تمہیں خود سے جدا کر دیا۔ میں اللہ کے غضب کو بھول گئی کہ اگر قیامت کے دن اس نے کہا کہ بیٹا اور بیٹی میں نے دیے تو تم نے رکھ لیے، اور میں نے اپنی پسند سے خاص بندہ دیا تو تم نے اسے ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا، تو میں کیا جواب دوں گی؟ مجھے میرے اللہ کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لو۔ میں نے بلاول کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تو وہ بیٹھ کر مجھ سے لپٹ گیا۔ میں نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی کہ میرا لاپتہ بیٹا واپس لوٹ آیا ہے۔ دوستو، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں۔ اس طرح کی سچی کہانیوں کے لیے میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔